الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں اللہ رب العالمین کی واضح نشانیاں ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ ایک مبارک پتھر ہے، اور یہ بھی نشانی ہے کہ جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس گھر کا حج کرنا یہ لازم ہے، یہ اس پر فرض ہے جو وہاں تک جا سکتا ہو، جسے استطاعت ہو، اور جو منکر ہو حج کی فرضیت کا یا آیات الہیہ کا، اللہ کی نشانیوں کا منکر ہو، تو اللہ رب العالمین کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ سارے جہاں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں سے پہلا لفظ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے فیہ آیات بینات، کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ آیاتن کی جمع ہے، اور آیت کا معنی ہوتا ہے واضح علامت، واضح نشانی۔ قرآن مجید کے جو جملے ہیں انہیں بھی آیات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر، انبیاء کی رسالت پر اور اسلام کی حقانیت پر واضح نشانیاں ہوتی ہیں، اور ان سے حقائق ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس میں یعنی بیت اللہ شریف میں، مکہ مکرمہ میں واضح نشانیاں ہیں۔ یوں تو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں واضح ہیں، جس طرف بھی دیکھو، جہاں بھی نظر اٹھاؤ، رب کریم کی قدرت کی نشانیاں ہر شے میں موجود ہیں۔ مگر بیت اللہ شریف میں جو رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور بڑی واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے بیان فرمائی کہ اس میں مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ تعمیر فرمایا کرتے، اور جوں جوں تعمیر اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کام سے فارغ ہو کر نیچے اترنا چاہتے تو یہ پتھر پست ہو جاتا۔ تو اس پتھر کا بلند ہونا اور پھر از خود پست ہو جانا، اور روزانہ کے معمول کے ساتھ اس طرح کرنا، یہ بھی بڑی نشانی ہے۔ اور پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات، نقش ہیں، جو صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی اس میں موجود ہیں۔ ورنہ عام پتھروں پر کوئی نشان ہوتا ہے تو مرور ایام کے ساتھ وہ نشانات مٹ جاتے ہیں، لیکن اس پتھر میں نشانات کا نقش ہونا یہ بھی نشانی ہے
اور ان نشانات کا مرور زمانہ کے باوجود قائم اور باقی رہنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہاں صاحب تفسیر مدارک نے یہ بات بھی نقل فرمائی کہ اس مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کا نقش ہونا اور ان نقوش کا سلامت رہنا اور آج تک ہمارے زمانے تک اس کا موجود رہنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور اس کے خاصہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء کرام میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، باقی کسی نبی کے قدموں کے نشانات موجود نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ فلاں پتھر پر فلاں نبی کے نشانات قدموں کے موجود ہیں، تو اگر اس کے دعوے کو درست تسلیم کیا جائے تو یہ خاصہ حضرت ابراہیم نہیں رہتا، جبکہ صاحب مدارک کے نزدیک یہ خاصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس لیے ان کے خاصہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ قابل تصدیق نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف میں جہاں مقام ابراہیم نشانی ہے اور اس نشانی کے اندر بھی متعدد قدرت کی نشانیاں ہیں، اسی طرح وہاں قدرت کی یہ نشانی بھی ہے کہ بیت اللہ شریف کی محبت اللہ نے سارے اہل اسلام کے دلوں میں ایسی ڈال دی ہے کہ ہر بندے کا دل اس کی طرف مائل رہتا ہے، جھکا رہتا ہے، وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ اور یہ بھی قدرت کی نشانی ہے کہ یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کی خاص تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور جتنی بات زیارت کرو اتنی باری اللہ رب العالمین یہ دل کی رقت کی اور آنکھوں کی روانی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہاں قدرت کی یہ نشانی بھی موجود ہے کہ کوئی بھی پرندہ بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر سے نہیں گزرتا، بلکہ پرندوں کی ٹولیاں جب یہاں سے پرواز کرتی ہوئی گزرتی ہیں تو بیت اللہ کے اوپر آ کر وہ جدا ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اکٹھے ہو کر اپنی پرواز جاری رکھتے ہیں۔ تو کوئی پرندہ بھی بیت اللہ شریف کی فضا کے اوپر نہیں گزرتا، یہ بھی رب کی قدرت کی نشانی ہے۔ البتہ اگر پرندوں میں سے کوئی پرندہ بیمار ہو تو وہ بیت اللہ شریف کی فضا میں سے گزرتا ہے، اور اس لیے گزرتا ہے کہ یہاں سے گزرنے کی وجہ سے اسے شفا مل جائے۔ تو یہ بھی قدرت کی نشانی ہے کہ جس ظالم اور جابر بادشاہ یا حکمران نے بیت اللہ شریف کی توہین کی یا تخریب کاری کا، اسے ویران کرنے کا قصد کیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے اس کے انجام تک فوراً پہنچایا۔ ابرہہ کا واقعہ اس پر واضح دلیل ہے کہ بظاہر دنیا میں اسے انجام تک پہنچانے کے اسباب میسر نہیں تھے، لیکن مالک کریم نے اس کے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے تباہ و برباد کروا دیا۔ تو اس کی توہین اور تخریب کرنے والے کو مالک کریم فوراً انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے۔ پھر فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا، اس کی حدود میں پہنچ گیا، وہ امن میں ہو گیا۔ اور ایسا اسے امن ملا کہ جو مجرم بیت اللہ کی حدود حرم سے باہر کوئی جرم ایسا کر کے جس جرم کی سزا میں اسے قتل کیا جانا ہو، ایسا کوئی جرم کر کے بیت اللہ کی حدود میں داخل ہو گیا، تو جب تک وہ اس حدود میں رہے گا اس وقت تک وہ مامون رہے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور جو یہاں داخل ہونے والا ایمان کے ساتھ آئے تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، یہاں حاضری کی وجہ سے وہ عذاب سے بھی مامون ہو جاتا ہے۔ بلکہ انسان تو انسان رہے، یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی اللہ رب العالمین امن دیتا ہے۔ کوئی جانور
اپنے شکاری سے بچ کر یہاں اگر داخل ہو جائے تو وہ شکار ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جو درندہ اور شکاری اس کے پیچھے لگا ہوا ہو اسے دبوچنے کے لیے اور نوچنے کے لیے، وہ یہاں اس کی حدود میں آ کر اپنے شکار کا تعاقب نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جانور کو کون سکھاتا ہوگا کہ یہاں اس کا شکار نہیں کرنا اور باہر وہ شکار کر لیتا ہے۔ تو فرمایا من داخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ من استطاع الیہ سبیلا، یہ استطاع لفظ استطاعت سے بنا ہے، اور اس کے جو مجرد میں حروف اصلیہ ہیں وہ ہیں طوعن۔ اس کا معنی ہوتا ہے خوشی سے، رضامندی سے، اور استطاعت کا مطلب ہوتا ہے جتنی بندے کی وسعت کی حد ہو، اس وسعت کی حد کو استطاعت کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو متضاد اور مد مقابل ہے، استطاعت کا مد مقابل عجز ہے۔ تو ارشاد فرمایا جسے استطاعت ہو، استطاعت سے یہاں مراد زاد راہ اور سواری کا مہیا ہونا ہے، یعنی جسے یہ میسر ہو اس پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ فیہ آیات بینات، کہ یہاں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ تو کعبہ شریف کا تعارف علماء نے اس آیت کے ضمن میں کرایا کہ کعبہ شریف ہے کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ شہر کے اندر ایک خاص فضا کا نام ہے، جس فضا کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی فضا کو بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے، اور اسی فضا کو، اسی ماحول کو، بقعہ مبارکہ کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے، اور دیگر بھی اس کے بابرکت نام ہیں۔ اور وہ جو فضا ہے، اس فضا پر پتھر کی ایک سادہ سی عمارت بنی ہوئی ہے، وہ اگرچہ سادہ ہے لیکن وہ بڑی پروقار اور بڑی باروب اور بڑی پرہیبت عمارت ہے، اور وہ عمارت اس بیت اللہ شریف کی حقیقت نہیں، بلکہ اصل بیت اللہ شریف، اصل کعبہ وہ فضا ہے، اور یہ عمارت اس کی صرف ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ اور وہ فضا جو اصل بیت اللہ ہے وہ تحت الثری سے لے کر، ساتوں زمینوں کے نیچے سے لے کر ساتوں آسمانوں سے اوپر تک، عرش اولا تک ایک خاص مخصوص فضا ہے جو بیت اللہ شریف کہلاتی ہے، اور اسی فضا کی طرف منہ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فضا میں ہوتے ہیں وہ بھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر سکتے ہیں، اور جو زمین کے نچلے حصوں میں ہوتے ہیں وہ بھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر صرف عمارت کو بیت اللہ کہا جاتا ہوتا تو ظاہر ہے پھر اگر عمارت بیت اللہ ہوتی تو پھر جو لوگ اس کی بالکل ہموار سطح پر ہیں ان کا تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ ہو جاتا، باقی جو فضا میں ہیں یا اس سے ہموار زمین پر نہیں یا نیچے رہ رہے ہیں ان کا بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا ممکن نہ رہتا۔ اس لیے عمارت کا نام بیت اللہ نہیں، عمارت تو صرف بیت اللہ کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس عمارت میں جو پتھر استعمال ہوئے، یہ عمارت جو اس کی تعمیر ہے یہ بدلتی بھی رہی، مختلف انبیاء کرام نے بھی اس کی تعمیر فرمائی اور اس کے بعد بھی اس کی تعمیر ہوتی رہی، تو یہ پتھر بدلتے رہے لیکن وہ فضا کبھی نہیں بدلی، وہ فضا وہیں پر موجود ہے۔ اور آج بھی اگر بالفرض وہاں کی ساری عمارت اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دی جائے تو کعبہ دوسری جگہ پر منتقل نہیں ہو جائے گا، بلکہ فضا چونکہ اصل کعبہ وہیں ہے اس لیے کعبۃ اللہ وہیں رہے گا۔ اور وہ جو فضا ہے وہ فضا کیسی ہے؟ وہ فضا اللہ رب العالمین کی صفت مسجود کی تجلی گاہ ہے، وہ حقیقت کعبہ ہے، اور اس کا ادراک ہم اپنے تخیلات سے کر نہیں سکتے، اور اس کی حقیقت
ہم اپنے شعور سے پا نہیں سکتے۔ وہ اللہ کی صفت کی تجلی گاہ ہے، وہاں اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہوتا ہے۔ وہ حقیقت کعبہ ہمارے تصورات سے بالا تر ہے، البتہ وہ جو ظاہری صورت اور علامت ہے کعبہ کریم کی، اس کی ہم زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ظاہری صورت کعبہ کی ہم زیارت کرتے ہیں، حقیقت کعبہ ہم سے مخفی ہے اور ہم اس کی کنہ کو اور اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ وہ اللہ کی ایک صفت کی تجلی گاہ ہے۔ تو حقیقت کعبہ جو ہمارے ادراک سے بالا تر ہے، اس حقیقت کعبہ سے بھی بالا تر حقیقت قرآن ہے، اور حقیقت قرآن سے بھی بالا تر حقیقت نماز ہے۔ اور جب بندہ حقیقت نماز تک پہنچ جاتا ہے، اس بندے کی سیر بواسطہ رسول ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ مقام فنا و بقا میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی حقائق ہیں، ان سارے حقائق سے بالا تر حقیقت محمدیہ ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، اور روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ تو کعبہ شریف کی یہ تعارفی کلمات مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں بیان فرمائے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور ایک اہم نشانی مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، لیکن عجائبات قدرت سے بڑا بھرپور اور معمور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کو نسبت ہے، اور چنائی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر میں چنائی کرتے ہوئے اس پر آپ کھڑے ہوتے تو آپ کے قدموں کے نشانات یہاں پر موجود ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اسے مالک کریم نے وہ اعزاز، وہ شرف اور وہ اہمیت عطا فرما دی کہ اب جتنے بھی طواف کرنے والے ہیں اللہ کے گھر کا، ان کو مالک کریم کا حکم ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر اس کے قریب نفل ادا کرو، اس کو مصلی بنا لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے قریب نماز ادا کرنی ہے۔ یہ اعزاز ہے اس مبارک پتھر کا۔ اور تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو وہاں کتنے ایریے میں داخل ہو تو بندہ امن میں آ جاتا ہے، اس کا علماء نے حدود اربع یہ بیان فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے چاروں اطراف، بیت اللہ شریف کے چاروں اطراف چند میل کا علاقہ ایسا ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے، اور وہاں باؤنڈری کی نشانات لگے ہوئے ہیں جن کو حدود حرم کہا جاتا ہے۔ جو بندہ بھی حدود حرم میں آ جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس بندے نے جرم حدود حرم سے باہر کیا، اور جرم ایسا کیا جس کی سزا میں اس کو قتل کیا جانا تھا، مثلا اس نے کسی کو قتل کیا تو سزا میں اسے قتل کیا جانا ہے، یا وہ بندہ مرتد ہو گیا تو سزا میں اسے اب قتل کیا جانا ہے، یا اس بندے نے وہ محسن تھا، شادی شدہ تھا اور اس نے بدکاری کر لی، زنا کر لیا، اب اس کو سنسار کرنا ہے۔ یعنی جس جرم کی سزا موت متعین ہے اور وہ جرم اس نے حدود حرم سے باہر کر کے حرم شریف میں آ کے پناہ لے لی، تو اب حرم شریف کے اندر اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ حدود حرم میں اسے امن ملے گا۔ لیکن امن ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جرم کی اس سے سزا بالکل ساکت ہو جائے گی، بلکہ حاکم اسلام اس کے بارے میں ایسی تدابیر اختیار کرے گا کہ وہ حدود حرم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ مثلا کھانے پینے کے لیے اس کے پاس اشیاء نہ پہنچنے دیں، اسے وہاں پر آرام نہ کرنے دیں۔ تو جب وہ یہ سمجھے کہ یہاں زندہ رہنا میرے لیے ممکن نہیں اور یہاں زندگی کی بقا بھی ممکن نہیں، تو پھر وہ باہر نکلنے پر مجبور ہوگا، اور جو ہی وہ باہر نکلے گا اس وقت اس پر وہ سزا جاری کر دی جائے گی۔ یہ تب ہے
جب سزا ایسی ہو جس کی موت انجام ہو اس کا، اور وہ جرم اس نے حدود حرم سے باہر کیا ہوا ہو۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس نے ایسا جرم جس کی سزا موت ہے، وہ جرم کیا ہی حدود حرم میں، تو پھر حدود حرم کے اندر ہی اس کو سزا دے دی جائے گی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین اس حقیقت کو سورہ بقرہ کی 191 نمبر آیت مبارکہ میں بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، کہ مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑیں، اور اگر وہ مسجد حرام کے پاس وہ تم سے لڑیں تو پھر مسجد حرام کے پاس ہی انہیں قتل کر دو۔ یعنی وہ لڑیں تو انہیں قتل کرو، جرم انہوں نے چونکہ حدود حرم کے اندر ہی کیا ہے اور جرم ایسا کیا ہے جس کی سزا موت ہے، تو اصول یہ ٹھہرا کہ ایسا جرم جس کی سزا موت ہے وہ حدود حرم سے باہر کیا ہو تو سزا حدود حرم کے اندر نہیں دیں گے، بلکہ سزا دینے کے لیے اسے حدود حرم سے باہر نکلنے پر مجبور کریں گے۔ اور اگر جرم ہی حدود حرم کے اندر کیا ہو تو پھر سزا بھی حدود حرم کے اندر اسے دی جائے گی۔ یہ تو ہے وہ جرم جس کی سزا موت ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا جرم کیا جس کی سزا موت نہیں بلکہ موت سے کم ہے، اور ایسا جرم کر کے وہ بندہ حدود حرم میں داخل ہو گیا، تو اسے حرم شریف کے اندر بھی ایسی سزا دی جائے گی، حدود حرم کے اندر مسجد سے باہر، اور حدود حرم کے باہر بھی اسے سزا دے دی جائے گی۔ اور یہاں امن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو پودے ہیں، پودے چونکہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پودے ہوتے ہیں جو خود رو ہوتے ہیں، جن کو کوئی اگاتا نہیں، وہ قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو خود رو پودے ہیں ان کو کاٹنا حدود حرم کے اندر حرام ہے۔ البتہ اگر کسی بندے نے پودے خود لگائے ہوں، اگائے ہوں، ان پودوں کو اور درختوں کو کاٹنا جائز ہے، حدود حرم کے اندر بھی جائز ہے۔ اسی طرح حدود حرم کے اندر جو شکار ہوتا ہے وہ کرنا حرام ہے، البتہ حدود حرم کے اندر جو لوگ خود اپنے جانور پالتے ہیں ان جانوروں کو ذبح کرنا یہ جائز ہے۔ جس طرح عید کی یا وہ عید کی قربانی کرتے ہیں، یا حاجی جو حدی کرتے ہیں اپنے حج کے شکرانہ میں، وہ ظاہر حدود حرم کے اندر کرتے ہیں، تو یہ پالتو جانور ہوتے ہیں جن کو وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو موذی جانور ہوتے ہیں، مثلا سانپ ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، یا موذی جو پرندے ہوتے ہیں، کوا ہے، چیل ہے، ان کو حدود حرم کے اندر مارنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح جو پرندے کوئی بندہ پنجرے میں لے کر گھوم رہا تھا اور جو ہی حدود حرم آیا، اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ان پرندوں کو پنجرے سے آزاد کر دے، یہ واجب ہے اس بندے پر، اس واسطے کہ وہ اب امن والے خطے میں پہنچ آیا ہے۔ اور یہاں علماء نے یہ وضاحت بھی بیان فرمائی کہ جس طرح بیت اللہ شریف کے ارد گرد چند میل حدود حرم ہیں جس کے یہ احکام ہیں، اسی طرح حرم مکی کی طرح مدینہ طیبہ کے دونوں پہاڑوں کی درمیانی زمین بھی حرم مدینہ ہے، اور جس طرح مکہ شریف کے حرم کا احترام ضروری ہے، اسی طرح مدینہ طیبہ کے حرم شریف کا احترام بھی مومن پر لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انی حرمت بین لابطی المدینۃ کما حرم ابراہیم مکہ، کہ مدینہ منورہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی زمین کو میں نے حرم بنا دیا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنا دیا ہے۔ اور پھر یہ ایسی برکت والی جگہ ہے حرم مدینہ اور حرم مکہ مکرمہ کہ جس بندے کو اس خطے میں موت نصیب ہو جائے، وہاں تدفین نصیب ہو جائے، قبر مل جائے، 2 گز زمین مل جائے، تو وہ قیامت والے دن عذاب سے محفوظ اٹھے گا اور بے خوف اٹھے گا۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات بأحد الحرمین
بعث من الآمنین یوم القیامہ، سرکار نے فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میرے دربار پر انوار کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات ظاہری میں زیارت کی، اور جو دو حرموں میں یعنی حرم مکہ یا حرم مدینہ میں سے کسی ایک میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن امن والوں سے اٹھایا جائے گا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں جنت البقیع نصیب ہو جائے یا جنت المعلیٰ شریف نصیب ہو جائے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے ان لفظوں سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ جو حج ہے وہ اسلام کے بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے اور یہ فرض عین ہوتا ہے۔ اس کی فرضیت کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جس پر یہ حج فرض ہو وہ اگر استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرے تو وہ بندہ سخت گناہ گار، حرام کا مرتکب اور فاسق ہو جاتا ہے۔ اور حج کی فرضیت یہ ایسی فرضیت ہے کہ یہ زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ عام طور پر جس طرح نماز متعدد بار جوں وقت آئے نماز فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ جوں سال گزرتا جائے فرض ہوتی ہے۔ تو یہ حج جو ہے یہ اس طرح نہیں، بلکہ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کی فرضیت کا جو سبب ہے وہ ہے بیت اللہ شریف۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں حج کی نسبت بیت کی طرف کی گئی، اپنے سبب کی طرف کی گئی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کہا گیا، تو بیت اللہ چونکہ ایک ہے وہ متعدد نہیں، سبب چونکہ ایک ہے اس لیے حج کا فرض ہونا بھی ایک ہی دفعہ ہوگا۔ تو زندگی میں جس نے ایک دفعہ حج کر لیا اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اگر ایک سے زائد مرتبہ ادا کرے تو وہ اس کا نفلی حج ہے، اور جتنی دفعہ وہ حج کرے گا مالک کریم سے اجر و ثواب پائے گا۔ اور یہ حج فرض اس پر ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ اس کی استطاعت کیا ہے؟ حج کے وجوب کے لیے جو شرائط ہیں اور فرضیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ علماء نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائیں۔ علماء نے فرمایا کہ وہ 6 شرطیں ہیں جن کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، اگر مسلمان ہی نہیں تو حج فرض نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، نابالغ پر جس طرح باقی احکام فرض نہیں ہوتے اسی طرح حج بھی فرض نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند بھی ہو، اگر وہ عقل مند ہی نہیں تو وہ حکام شریعہ کا مکلف بھی نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صحت مند بھی ہو، اس واسطے کہ وہاں سفر کر کے جانا ہے اور ان ارکان کی ادائیگی کرنی ہے تو صحت کے ساتھ ہی وہ ہو سکتی ہے، تو صحت مند ہونا بھی فرضیت کے لیے شرط ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ زیادہ راہ ہو، اتنا زیادہ راہ ہو کہ وہاں جا بھی سکے، وہاں وقت بھی گزار سکے، آ بھی سکے، اور پیچھے جو اہل و عیال ہیں ان کا نظام زندگی بھی چلتا رہے، تو زیادہ راہ کا ہونا بھی شرط ہے حج کی فرضیت کے لیے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ رستہ محفوظ ہو، رستے میں جان ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ یہ 6 شرطیں ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی یہ 6 شرطیں ہیں۔ البتہ خواتین کے لیے ایک 7ویں شرط ہے جو مردوں کے لیے نہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی خامند یا محرم بھی ہو، اگر خامند یا محرم اس کے ساتھ نہیں تو اس عورت پر بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ جب یہ 6 شرائط آپ نے سماعت فرما لیں تو اس کا لازمی نتیجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بندہ غریب ہو، مریض ہو، رستہ امن والا نہ ہو، اسی طرح بہت بوڑھا ہو، صحت مند نہ ہو، اپاہج ہو، نابینا ہو، یا ایسی عورت ہو جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، تو ان لوگوں پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ تندرست ہے،
اور ایسا تندرست ہے کہ وہ سفر بھی کر سکتا ہے اور ارکان حج بھی ادا کر سکتا ہے، اس قادر ہے اور اس کے پاس گھر کے اخراجات بھی ہیں، اس بندے پر حج کرنا فرض ہے۔ جس بندے پر حج فرض نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حج کرے گا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا، اگر وہ حج کرتا ہے تو وہ نفلی حج ہوگا اس کا، اور اللہ رب العالمین اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ حج جو زندگی میں ایک بار فرض ہے اور استطاعت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، تو یہ جو ہی استطاعت آئے فوراً ادا کرنا یہ فرض نہیں، یعنی اس کی ادائیگی فی الفور فرض نہیں ہے، بلکہ علی سبیل تراخی ہے۔ یعنی اگر کسی بندے پر حج فرض ہو جائے، ساری شرائط اس میں جمع ہو جائیں، تو فوری طور پر وہ ادا کرے، اسی سال ادا کرے، یہ لازمی نہیں، بلکہ زندگی میں جب چاہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ فرض ادا کر لینا چاہیے اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے تاخیر کی تو جب تک زندہ ہے اس وقت تک گناہ گار نہیں۔ البتہ اگر تاخیر کرتا رہا حتیٰ کہ موت آ گئی اور وہ یہ فریضہ ادا نہیں کر سکا، پھر گناہ گار ہوگا۔ اور جو بندہ اپنی زندگی میں حج کر نہیں سکا، فرض تھا اس پر، وہ نہیں کر سکا اور بغیر حج کیے فوت ہو گیا، تو وہ بندہ سخت مجرم ہے اور اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اب اس کے جو ورثاء ہیں، اولاً تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میری طرف سے کوئی بندہ حج کر دے۔ لیکن اگر کوئی وصیت کر نہیں سکا اور بغیر وصیت کے فوت ہو گیا، تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے حج کریں یا کسی سے کروا لیں، تو امید ہے اللہ رب العالمین اس کی طرف سے یہ حج قبول فرما کے اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے لفظ بڑے خاص توجہ طلب ہیں۔ ارشاد فرمایا حج تو بندے پر فرض ہے، اور اس کی فرضیت بیان کرنے کے لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے فرض ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس طرح باقی عبادات صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، ان میں نمود و نمائش اور ریاکاری اور طلب شہرت مقصود نہ ہو، اسی طرح حج کے فریضے کی ادائیگی میں بھی نمود و ریاکاری کو دخل نہ ہونے دے، بلکہ کوشش کرے کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے اور حج مبرور کرے، یعنی حلال کمائی سے کرے، اس کے جتنے شرائط ہیں، ارکان ہیں، جتنے سنن اور مستحبات ہیں، وہ سارے کے سارے ادا کرے۔ اور حج مبرور کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ جب حج کر لے تو حج کرنے کے بعد حاجی کے دل میں نرمی پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ حج مبرور کر لیتا ہے، اس کے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے، دل کی سختی اس سے دور کر لی جاتی ہے، اور اسے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، نیکیوں سے رغبت ہو جاتی ہے، اور اس کے اعمال حسنہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب حج کی شرائط آپ نے سماعت فرمائی تو اس میں یہ شرط بھی آپ نے سنی کہ عورت کے لیے حج تب فرض ہے جب اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو، ورنہ اکیلی وہ اگر حج کرنے کے لیے جائے یا غیر محرموں کے ساتھ وہ حج کرنے کے لیے جائے تو وہ ہر قدم پر گناہ گار ہوگی اور اسے بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملے گا۔ اور یہاں یہ بات بڑی ہی توجہ طلب ہے کہ حج جیسا اہم فریضہ جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جب عورت بغیر محرم کے اس کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ عام حالات کے اندر اپنے گھر سے نکلے اور غیر ضروری کاموں کے لیے بازاروں میں پھرتی رہے، یا شادیوں کے اندر جس طرح شرکت کرتی ہیں بے پردہ اس طرح گھر سے نکلیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت نکلنے پر کتنا گناہ ہوگا اور کتنا وہ عذاب الہی کو دعوت دے رہی ہوں گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔